ایک بہت بڑا بزنس مین تھا، ایک بہت بڑا بزنس مین تھا، اس کے کاروبار میں فائدہ ہی فائدہ ہو رہا تھا، لیکن اچانک سے کچھ ایسا حادثہ پیش آیا کہ اس کا کاروبار نفع کی بجائے نقصان میں جانے لگا، فائدے کے بجائے نقصان ہونے لگا، قرض میں ڈوب گیا، قرض میں گرفتار ہو گیا، اور اب حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ کوئی اسے قرض دینے کو تیار تک نہیں ہو رہا تھا۔ جس کا دروازہ کھٹکھٹاتا لوگ اپنے منہ کو موڑ لیتے، وہ پریشان تھا۔ بہرحال دستور بھی یہی ہے کہ جب شوہر پریشان ہوتا ہے تو زوجہ سے ہی اپنے دل کا حال کو بیان کرتا ہے، زوجہ پریشان ہوتی ہے تو شوہر سے ہی اپنے دل کے حال کو بیان کرتی ہے۔ تو اس نے اپنی زوجہ سے کہا کہ دیکھو تم عورت ہو، تم خاتون ہو، شاید کوئی تمہیں کچھ عطا کر دے۔ تو اس کی زوجہ نے کہا کہ نہیں، جب سے میں شادی کر کے یہاں آئی ہوں تب سے میں نے یہ حالات نہیں دیکھے، ان حالات کا سامنا نہیں کیا، اب اچانک سے میں کسی کے در پہ مانگنے جاؤں مجھے شرم آتی ہے۔ تو اس شخص نے کہا، جو بزنس مین ہے، اس نے کہا کہ اچھا، سب نے انکار کر دیا، سب نے منہ پھیر لیا، مگر مجھے یقین ہے کہ میں ایک ایسے در پر جاؤں گا کہ جہاں سے مجھے نہ کی گنجائش نہیں ہے، میں ایک ایسے در پہ جاؤں گا کہ مجھے یقین ہے کہ وہ میری مراد کو ضرور پورا کریں گے۔ تو اس کی زوجہ نے کہا کیا ایسا کون ہے؟ اب تک نے آپ سے منہ موڑا، اب کون آپ کی مراد کو پورا کرے گا؟ کون آپ کو اتنی رقم عطا کرے گا؟ تو اس نے کہا کوئی اور نہیں، امام رضا علیہ السلام۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ تو اس نے کہا کہ ہم تو امام کے حرم سے بہت دور رہتے ہیں، جانے کے لیے ٹکٹ کا انتظام کرنا ہوگا، وہاں آپ کتنے دن رہیں گے، وہاں کھانے پینے کا بھی انتظام کرنا ہوگا، اور ہمارے پاس تو اتنی بھی رقم نہیں کہ ہم اپنا قرض ادا کر لیں، اپنے گھر میں چولہا جلا لیں، اتنے دور کا سفر آپ کیسے طے کریں گے؟ کہا مجھے کچھ نہیں پتہ، تم کہیں سے بھی بندوبست کرو، کہیں سے بھی انتظام کر کے اتنا ہی لا دو کہ میرا جانے کا ٹکٹ ہو جائے، مگر میں امام کے حرم میں جاؤں گا، مجھے یقین ہے کہ میں وہاں جاؤں گا اور میں وہاں سے خالی ہاتھ نہیں پلٹوں گا۔ خیر اس کی زوجہ نے کہیں سے بھی بندوبست کیا، اتنا پیسہ بندوبست کر لیا کہ شوہر آرام سے سفر کر لے اور وہاں کچھ کھا لے، اتنے پیسے کا بندوبست کر لیا۔ اب دیکھیے عزیزان محترم، وہ جو بزنس مین تھا وہ وہاں پہنچا، امام کے حرم میں پہنچ گیا، امام کے روضے میں پہنچا، بیٹھا ہوا تھا، اس کے پاس واپسی کا بھی ٹکٹ تھا، اتنا انتظام ہو گیا کہ واپسی کا بھی ٹکٹ ہو گیا، اور کچھ پیسے اس نے ٹکٹ کے ساتھ کھانے کے رکھے ہوئے تھے۔ اتفاقاً سے اس کا وہ ٹکٹ اور وہ پیسہ ساتھ ہی چوری ہو گیا، پیسہ بھی چوری ہو گیا اور ٹکٹ بھی چوری ہو گیا، نکالنے والے نے دونوں چیزیں نکال لی۔ اب جب اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا، ٹٹولا کہ واپسی کا ٹکٹ دیکھ لوں، کچھ پیسے نکال لوں کہ بھوک لگی ہے کچھ کھا لوں، تو دیکھا کہ جیب خالی ہے۔ اب پریشان ہو گیا، امام کے حرم کے نزدیک گیا، روضے کے نزدیک گیا اور روضے کو پکڑا، شکایت بعد میں کی، پہلے کہا السلام علیکہ یا غریب الغرباء، اے غریبوں کے غریب آپ پر میرا سلام، میں آیا تھا اپنی مرادیں لے کر اور یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، بڑی مشکل سے میری بیوی نے اتنا پیسہ جمع کیا تھا کہ میں آپ کے روضے پر آ کر اپنی جو مشکلات تھے اس کی آسانی طلب کر لوں، یہاں تو میں دوسری مشکل میں گرفتار ہو گیا، اب میں واپس کیسے جاؤں گا، اپنی زوجہ کے پاس واپس کیسے جاؤں گا، میں کھاؤں گا کیسے، میں بھوک سے پریشان ہوں۔ یہ کہہ کر ابھی شکایت کے جملے استعمال کر کے وہ واپس پلٹا تھا، ابھی پیچھے پلٹا تھا عزیزان محترم کہ اس کی نظر فرش پر پڑی، امام کے حرم کے صحن خانہ پر پڑی۔ اس نے کیا دیکھا؟ ایک کوائن پڑا تھا، ایک سکہ پڑا ہوا تھا۔ اب سوچے ایک چھوٹے سے سکے سے اس کا کیا ہو سکتا ہے، اتنے دور کا سفر کرنا ہے، کھانا بھی ہے، ٹکٹ بھی لینا ہے، کیا ہو سکتا ہے، لیکن اس نے سوچا جھک کے اٹھا لیتا ہوں۔ جب نیچے جھکا اور سکہ اٹھایا تو سکے کے پیچھے ایک نمبر تحریر تھا، ایک نمبر تحریر تھا۔ دیکھیں عزیزان محترم، معجزات امام رضا علیہ السلام، ایک نمبر تحریر تھا، اور پہلے وہ چلتا تھا نا، اسٹوڈیو ہوتی تھی، اس میں لوگ پیسے ڈال کر سکے ڈال کر فون کرتے تھے، تو وہ وہاں بھی اس دور میں بھی موجود تھا۔ تو اس نے سکہ لیا، وہ نمبر دیکھا، سوچا کہ فون پہ ریکارڈنگ پہ کال پہ تو کوئی ہمیں دیکھ نہیں رہا ہے، کوئی شرم و حیا نہیں محسوس ہوگی، اسے کیا پتہ کہ میں کون ہوں، میں اس نمبر پر ٹرائی کر لیتا ہوں، کوشش کر لیتا ہوں۔ عزیزان محترم، معجزات امام رضا دیکھیے،
اس نے وہ سکہ ڈالا، نمبر ڈائل کیا اور فون لگایا، اور سامنے سے فون ریسیو بھی ہو گیا، فون اٹھایا اور آواز دی کہ السلام علیکہ یا زائر امام رضا۔ وہ حیرت زدہ، پوچھا کون؟ آپ نے کہا میں نام نہیں بتاؤں گا۔ زائر نے کہا، بزنس مین نے کہا میں نام نہیں بتاؤں گا۔ کہا اچھا کیا پریشانی ہے؟ کہا میں یہاں آیا تھا، امام کے حرم میں بیٹھا تھا کہ کسی نے میرا پرس اور میرے ٹکٹ دونوں کو چوری کر لیا، اور مجھے دور جانا ہے، ٹکٹ کے پیسے نہیں ہیں، اور بھوک اتنی شدید لگی ہے کہ کھانے پینے کا پیسہ نہیں ہے میرے پاس۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ابھی تھوڑی دیر میں، پہلے تم اپنا ایڈریس بتاؤ، یہ بتاؤ کہ کس مقام پر کھڑے ہو۔ اس نے کہا مجھے نہیں معلوم، میں یہاں کے لیے نیا ہوں۔ آس پاس میں پوچھو۔ اس نے پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ فلاں مقام پر تم کھڑے ہو۔ اس نے اپنا ایڈریس بتایا کہ میں یہاں کھڑا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے ابھی تھوڑی دیر بعد ایک گاڑی آئے گی، اس میں تم بیٹھ جانا۔ عزیزان محترم دیکھیں کہ باہر آیا اور ایک بڑی سی گاڑی آئی اور اس سے ایک شخص اترا، اور اس نے آ کر اس کو ریسیو کیا، پک کیا، گاڑی میں بیٹھا۔ اس نے سوچا کہ وہ تو نہیں ہو سکتا ہے جس نے فون کیا تھا، یقیناً یہ اس کا ڈرائیور ہوگا۔ گاڑی پر بیٹھ گیا، پوری توجہ آپ کی، گاڑی پر بیٹھ گیا، گھر گیا۔ جب گھر اس کے پہنچا تو اتنا خوبصورت، اتنا بڑا گھر اس کا کہ وہ دیکھ کر سمجھ گیا کہ یہ کسی معمولی ہستی کا گھر نہیں ہے، یقیناً یہ بہت مالدار شخص کا گھر ہے، یہ بہت امیر ہے۔ دیکھیں میں آپ کے ذہنوں کو کہاں لے جا رہی ہوں۔ اب وہ شخص آیا جس سے اس کی فون پہ بات ہوئی تھی، وہ آیا، آ کر سب سے پہلے تو اس نے زائر کو گلے لگایا، اس کے ہاتھوں کا بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کے بعد کہا کہ چونکہ تم امام رضا کے زائر ہو لہٰذا تمہارا بوسہ دینا میں ضروری سمجھتا ہوں، میں وہی ہوں جس سے تمہاری فون سے بات ہو رہی تھی۔ کہا اچھا آپ کا بہت شکریہ، آئیے گھر تشریف لائیے۔ اپنے گھر لے گیا۔ سب سے پہلے تو ایک اعلیٰ ناشتے کا انتظام ہوا، بہترین چائے ناشتہ کھانے کے بعد کہا کہ اب آئیے، اب آپ کے لیے کھانے کا بھی انتظام ہے۔ کہا اب کس پیٹ میں کھاؤں گا، میں نے اتنا بہترین ناشتہ کر لیا۔ کہا نہیں، کھانا تناول فرمائیے۔ اب طویل دسترخوان لگا اور بہترین طور پر اس کی مہمان نوازی ہوئی۔ اب اسے اطمینان سے بیٹھایا گیا۔ اب دونوں بیٹھ گئے، چونکہ یہ رواج بھی ہے کہ کہیں گئے تو فوراً تو بھاگیں گے نہیں، کھایا پیا اور بھاگ گئے، یہ طریقہ بھی ہے کہ بیٹھ کر دو بول باتیں بھی کرتے ہیں۔ اس شخص نے بیٹھایا، ایک خوبصورت نوجوان پیالے میں، کاسے میں چائے لے کر آیا، چائے دیا، اس نے چائے پیا۔ کہا یہ کون تھا جس نے ابھی مجھے چائے پلایا؟ کہا یہ میرا بیٹا ہے جس نے ابھی آپ کو چائے پلایا۔ وہ چائے دے کر واپس چلا گیا۔ اب دونوں میں گفتگو شروع ہو گئی۔ کہا یہ بتاؤ کہ تمہاری پریشانی کیا ہے؟ کہا رہنے دیجیے، اگر میں اپنی پریشانی، بزنس مین نے کہا اگر میں اپنی پریشانی بتانے لگا تو آپ کے سر میں درد ہو جائے گا۔ کہا نہیں، میں سننا چاہتا ہوں، بتاؤ کہ تمہاری پریشانی کیا ہے، تمہاری حاجت کیا ہے، تمہاری محتاجگی آخر کس بات کی ہے؟ تو اس نے پورا واقعہ بتایا کہ میں بہت بڑا بزنس مین ہوا کرتا تھا، اربوں خربوں کا مجھے نفع ہوا کرتا تھا، اور اچانک سے میں اتنے قرض میں ڈوب گیا کہ اب لوگ مجھے قرض دینے سے بھی بھاگتے ہیں، لوگ مجھ سے بات کرنے سے بھاگتے ہیں۔ کہا اچھا کتنا ہوگا تقریباً تمہارا قرض؟ تو شرمندگی ہوئی، بتانا نہیں چاہا، اصرار کیا اس شخص نے، بتاؤ مجھے بتاؤ۔ تو اس نے تقریباً 2 کروڑ یا 5 کروڑ، مجھے اتنا ذہن میں نہیں ہے، اس نے کروڑوں میں اپنا قرض بتایا کہ میرا اتنا قرض ہے۔ اس نے فوراً اس شخص نے ایک چیک منگایا اور 5 کروڑ کا چیک کاٹ دیا کہ یہ تمہارے قرض کی ادائیگی کے لیے۔ کہا اور دوسرا یہ بتاؤ کہ بزنس کو کھڑا کرنے میں اب کتنا پیسہ لگے گا، دوبارہ سے بزنس شروع کرنا ہے، اسٹارٹ کرنا ہے، کتنا پیسہ لگے گا؟ کہا یہی تقریباً 6 سے 8 کروڑ تو لگ ہی جائیں گے، کیونکہ میں بہت بڑا بزنس مین تھا۔ اس نے دوسرا چیک منگایا اور 8 کروڑ کا چیک کاٹا۔ اب یہ حیرت زدہ کہ یہ کون ہے، میں نے تو بس ٹکٹ مانگا تھا، میں نے تو بس کھانے پینے کا مانگا تھا، اس نے تو میرے قرض کی بھی ادائیگی کروا دی، اور اس نے میرے نئے بزنس کے سیٹ اپ کے لیے بھی اتنا انتظام کر دیا۔ اب وہ شکریہ ادا کر رہا ہے۔ کہا نہیں، میرا شکریہ ادا نہیں کرو، تمہیں معلوم ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا؟ میرے اوپر ایسا وقت آیا تھا کہ یہ میرا نوجوان بیٹا جو ابھی تمہیں چائے دینے آیا تھا، یہ موت کے منہ میں تھا، یہ موت کے منہ میں تھا۔ تمام ڈاکٹرز نے اس کو جواب دے دیا تھا، اتنا خطرناک اسے کینسر ہوا تھا کہ تمام ڈاکٹرز نے اسے جواب دے دیا تھا کہ میں نے
मैं पड़ोसी होने के बावजूद भी हरम इमाम रज़ा का मशहद में रहता था वो शख्स, और कहता है कि मैंने कभी ज़ियारत का हक़ अदा नहीं किया था। तेहरान के डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ के डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, मेरे जवान बेटे का 3 टेस्ट हुआ और तीनों टेस्ट पॉजिटिव आया और एक आखिरी टेस्ट बचा था, और डॉक्टर ने कह दिया था कि अगर ये पॉजिटिव आ गया तो आपका बेटा हम नहीं बचा सकेंगे, आप अपने बेटे से हाथ धो देंगे। मैं हॉस्पिटल में बैठकर रो रहा था, गिरिया कर रहा था कि इतने में एक शख्स आया और आकर उसने कहा कि रोने का वजह क्या है, आंसू बहाने की वजह क्या है। कहा कि मेरा बेटा मौत के मुंह में है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ। मैंने बेहतरीन से बेहतरीन, क्योंकि वो पैसे वाला था, मैंने बेहतरीन से बेहतरीन इलाज किया, बेहतरीन से बेहतरीन डॉक्टर को दिखा दिया, मगर कोई तबीब, कोई मुआलजा, कोई इलाज मेरे बच्चे के लिए काम नहीं आया। तो एक मरतबा उस शख्स ने कहा कि तुम मशहद में रहते हो और करीब में गरीबुल गुरबा का रोज़ा है, जाकर इमाम रज़ा से मांगो। एक मरतबा वो शख्स उठा और इमाम रज़ा के हरम में गया और जाकर कहा कि मैंने सुना है कि आप गरीबुल गुरबा हैं, आप गरीबों के गरीब हैं और आपके दर पे जो आता है वो वापस नहीं जाता है। आज मैं अपने बेटे की ज़िंदगी आपसे मांगने आया हूँ। मैं ज़्यादा कुछ वादा नहीं करूँगा, मैं बस इतना कहूँगा कि अगर मेरा बच्चा ज़िंदा सलामत मुझे मिल गया तो आपका जो ज़ायर सबसे मोहताज होगा, जो सबसे ज़्यादा आपका ज़ायर मोहताज होगा, मैं उसकी मोहताजगी को ख़त्म करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो देखिए अज़ान मोहतरम, उसने कहा कि मुझे कोई इल्म नहीं था कि तुम आने वाले हो और मैं आज दफ्तर भी नहीं जाने वाला था, मगर कल रात मेरे ख्वाब में इमाम रज़ा आए थे और उन्होंने कहा था कि कल तुम अपने दफ्तर ज़रूर जाना। वो जो नंबर कॉइन पर था वो उसका कोई ज़ाती नंबर नहीं था, वो उसके दफ्तर का नंबर इमाम ने सिक्के पे नक्श कर दिया था। और देखिए अज़ीज़ान मोहतरम, उसने कहा कि मेरे ख्वाब में इमाम आए थे और मुझसे कहा था कि शख्स कल तुम अपने दफ्तर ज़रूर चले जाना। मैंने पूछा भी इमाम क्यों, कहा तुम चले जाना। और मैं दफ्तर आया और एक मरतबा फ़ोन की घंटी बजी और फ़ोन पे वो ज़ाहिर था कि जिसके लिए मैंने मन्नत मानी थी। आज मेरी मन्नत पूरी हो गई, मैंने अपनी हाजत को जो अपने इमाम से मांगा था वो मेरी हाजत भी पूरी हो गई और मेरी मन्नत भी पूरी हो गई। वो शख्स कहता है कि ये कहकर मैं इमाम के रोज़े से वापस आया और मैं अपने बच्चे के आखिरी रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहा था। जब आखिरी रिपोर्ट आया तो मैंने देखा रिपोर्ट निगेटिव है। मुझे हैरत हो गया, मैं मुतअज्जिब हो गया, मुझे तअज्जुब हुआ और मैंने दोबारा इत्मीनान के लिए वो जो 2 टेस्ट पॉजिटिव आए थे, जो 3 टेस्ट पॉजिटिव आए थे, मैंने वो टेस्ट भी करवाया और वो भी निगेटिव। डॉक्टर भी हैरान, तमाम तबीब परेशान कि आखिर ये क्या हो गया, आपका बच्चा मौत के मुंह में था और आपने दोबारा तीसरी मरतबा, कई मरतबा आपने टेस्ट करवाया और वो टेस्ट पॉजिटिव से निगेटिव हो गया, आपका बच्चा सही और सलामत है। ये मेरे इमाम के मौजज़ात। हुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व